عید کے بعد ایک مرتبہ پھر نیب متحرک ہو چکی ہے۔ کل نیب لاہور نے اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کی گرفتاری کے لیے ماڈل ٹاؤن میں ان کی رہائش گاہ پر چھاپا مارا، مگر شہباز شریف وہاں موجود نہیں تھے۔ نیب کی ٹیم ماڈل ٹاؤن میں ان کے دوسرے گھر بھی گئی اور پھر جاتی عمرہ بھی پہنچی، مگر شہباز شریف کو گرفتار نہ کر پائی۔ اپوزیشن لیڈر جو ہے شہباز شریف کو نیب نے آمدن سے زائد اثاثہ جات اور مبینہ منی لانڈرنگ کے کیس میں 2 جون کو طلب کر رکھا تھا۔ ویسے اچھا 2 جون کو تو انہوں نے طلب کر رکھا تھا، لیکن شہباز شریف صاحب نیب کے روبرو پیش نہیں ہوئے اور اس کے بعد پھر نیب نے انہیں گرفتار کرنے کا فیصلہ کیا۔ اب سوال یہ ہے کہ نیب کی ٹیم شہباز شریف کو گرفتار کیوں نہیں کر سکی؟ کیا نیب کو نہیں پتا تھا کہ شہباز شریف صاحب کہاں ہیں، یا شہباز شریف صاحب کو پہلے اطلاع ہو چکی تھی کہ نیب کی ٹیم انہیں گرفتار کرنے کے لیے آ رہی ہے تو وہ کہیں اور نکل گئے؟ اس حوالے سے ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق ڈپٹی پروسیکیوٹر نیب راجہ عامر عباس صاحب۔ السلام علیکم راجہ صاحب۔ سر یہ جو معاملہ ہے بڑا ہی ایک انٹرسٹنگ سا معاملہ ہے۔ نیب کسی شخص کو ڈھونڈنے کے لیے، گرفتار کرنے کے لیے جاتا ہے اور گرفتار کرنے کے بجائے اسے ڈھونڈتا رہتا ہے۔ پہلے ایک گھر جاتا ہے، پھر دوسرے گھر جاتا ہے، پھر مطلب آپ کسی شخص کو گرفتار کرنے جا رہے ہیں اور آپ کو نہیں پتا کہ وہ شخص کہاں ہے اور پھر آپ اسے نہ ڈھونڈ سکے، تو یہ کس کی جیت ہوئی، اس شخص کی یا نیب کی؟ یہ دیکھیے یہ کر کون رہا ہے، یہ ادارے کا نام ہے نیب، ٹھیک ہے۔ اور شفا نے جیسے کہا کہ عید کے بعد اب یہ جو گرفتاریاں وغیرہ ہوتی ہیں اس میں انتظار نہیں کیا جاتا کہ ہم ابھی عید کا انتظار کریں گے، ہم فلانی مومنٹ کا انتظار کریں گے، اس دن کا کریں گے اور پھر جا کے اریسٹ کریں گے۔ اگر شہباز شریف صاحب آپ کے ساتھ کوآپریٹ نہیں کر رہے، وہ کروڑوں اربوں روپے کے جو اثاثہ جات ان کے یا ان کی فیملی یا اسپاؤزز کے نام پہ ہیں، ملازموں کے نام، ان کے اکاؤنٹ فار نہیں کر پا رہے، ملازموں کے اکاؤنٹ سے اربوں کروڑوں روپے نکل رہے ہیں، ٹیٹیاں لگ رہی ہیں، تو پھر نیب کے پاس کیا وجہ ہے کہ 3-4 دفعہ بلایا نیب نے اور شہباز شریف صاحب نہیں آئے، ایک دفعہ گئے تھے، اور پھر اب کی بار جو وارنٹس ایشو ہوتے ہیں وہ 28 مئی کے ہوتے ہیں۔ اب 28 مئی کے اگر وارنٹ ایشو ہوتے ہیں، یہ ایک انتہائی سیکرٹ کام ہوتا ہے، تو کیسے شہباز شریف صاحب کے علم میں آ جاتا ہے کہ اب کی بار مجھے گرفتار کر لیا جائے گا، شاید میرے وارنٹس آ جائیں گے؟ وہ اس سے 2 روز قبل ہائی کورٹ چلے جاتے ہیں کہ مجھے ضمانت قبل از گرفتاری دے دی جائے۔ پھر نیب کہتا ہے کہ جناب آپ نے 12 بجے آنا ہے، 12 بجے وہ تشریف نہیں لاتے، وہ گھوم رہے ہیں، پھر رہے ہیں۔ لیکن وہ ان کی طرف سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ میری طبیعت کیونکہ ٹھیک نہیں ہے، بہت زیادہ میں صحت مند نہیں ہوں اور کورونا وائرس ہے تو اس کا خطرہ ہے مجھے۔ دیکھیے اسکائپ پر کر لینا ان سے، اسکائپ میں دنیا میں کہیں بھی انویسٹیگیشن تفتیش جس کو کہتے ہیں وہ اسکائپ پہ یا آپ کسی سوشل اس پہ نہیں کر سکتے یا ٹویٹر پہ نہیں کر سکتے، بیکاز تفتیش کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو جو سوالات دیے گئے تھے پہلے اس کے جوابات اب بھی نہیں آئے، اور اب کی بار اگر آپ نے جوابات نہیں دیے تو پھر ہم آپ کو انڈر دا لا نیب آرڈیننس آپ کو اریسٹ کر لیں گے۔ اب آپ بتائیے کہ اسکائپ پہ کسی کو اریسٹ کیا جا سکتا ہے؟ اریسٹ ہوگا کیسے؟ اب اریسٹ کرنا، دیکھیے یہ نیب کے اندر انٹیلیجنس کا ایک ادارہ ہوتا ہے، نیب کے اندر ریکی کی جاتی ہے کہ جب بھی کسی ملزم کو اریسٹ کرنا ہے، خاص کر جب ہائی پروفائل ہوتا ہے تو وہ اس کے پیچھے ہوتے ہیں، اس کے ویئر اباؤٹس، اس کو لوکیشن کو وہ ایک سیکنڈ ٹریس کرتے ہیں۔ تو یہ اس کی طرف سے، نیب کی طرف سے ایک آئی ڈونٹ نو کوشچن دیا گیا ہے، ایک موقع دیا گیا ہے، یا سستی ہے یا ان کی نااہلی ہے، اور پھر کوئی عام شخصیت بھی نہیں ہے کہ جس کو آپ جانتے نہیں یا تو اگر نیب ان کے گھر کے باہر پہنچ جاتی مثال کے طور پہ اور شہباز شریف صاحب اندر موجود ہیں، جس طرح ہم نے حمزہ شہباز کے کیس میں بھی دیکھا تھا کہ وہ باہر نہیں نکل رہے تھے اور وہ کہہ رہے تھے، اور پھر وہ بھی کہیں غائب ہو گئے، کہیں کہتے ہیں پچھلی چھت سے کہیں پھلانگ کر چلے گئے، تو اگر شہباز شریف صاحب اندر سے باہر نہ نکلتے اور وہ کہتے میں گرفتاری نہیں دیتا، دیکھیے پھر کیا نیب کو حق تھا کہ وہ بارجن کر جائیں گھر میں؟ اوبویسلی نیب کے ساتھ تمام جو فورسز ہیں وہ لے جا کے وہ ہاؤس کو اندر جا سکتے ہیں، اور انہوں نے سرچ کی بھی، لیکن ان کا کہنا ہے کہ وہ اندر موجود نہیں۔ اب نیب کا جو اصل یہ ایشو تھا، یہ ایشو یہ ہے کہ اگر نواز شریف صاحب آج عدالت میں ان کا جو کیس لگا ہوا ہے بیل، اس سے پہلے اریسٹ ہو جاتے ہیں تو وہ کیس اسی وقت ڈسمس ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ کیس ہے ضمانت قبل از گرفتاری کا، اور اگر گرفتار ہو جائیں گے تو پھر ان کو ریمانڈ پہ لیا جایا کرے گا، پھر انہوں نے بیل لینی ہے آفٹر اریسٹ، تو جتنے 40-50 روز ریمانڈ ہوگا پھر اریسٹ ہوگا، تو ان کی لیگل ٹیم نے انہیں کہا۔ لیکن اس کا ایک افسوسناک پہلو یہ ہے
کہ جناب آپ لیڈر آف دی اپوزیشن ہیں اس ملک کے، جیسے کہ پرائم منسٹر ہوتا ہے اسی لیول پہ ہیں، اور اس وقت اس ملک کا لیڈر آف دی اپوزیشن انڈر گراؤنڈ چلا گیا ہے، اس کو دنیا ڈھونڈ رہی ہے، اور لیڈر آف دی اپوزیشن جس کا کام ہے کہ اس نے قانون کو اپہولڈ کرنا ہے، وہ قانون سے دھجیاں اڑا رہا ہے اور وہ آ نہیں رہا۔ تو اس وقت کسی کو پتہ ہے کہ وہ ہیں کہاں؟ انہی کے اپنے لوگوں کو پتا ہوگا، لازمی بات ہے۔ جنرلی عوام کو کسی کو نہیں پتا، اور نہ یہ بات کسی کی طرف سے سامنے آئی ہے کہ اس وقت شہباز شریف صاحب کہاں ہیں۔ وہ پتا ہوگا والا تو معاملہ ہے کہ ظاہر ہے جو لوگ ان سے رابطے میں ہیں، جو رابطے میں ہیں انہیں پتا ہوگا۔ ویسے اس وقت مطلب آن دا ریکارڈ اس وقت پورے پاکستان کو یہ نہیں پتا کہ شہباز شریف صاحب کہاں ہیں، یہ کہہ سکتے ہیں ہم۔ لیڈر آف دی اپوزیشن شہباز شریف 3 دفعہ کے وزیر اعلیٰ کہاں ہیں، کسی کو نہیں پتا۔ اچھا یہ بتائیں کہ اب ایک اور بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے، اس پارٹی کا ڈیفینس یہ ہوتا ہے کہ، اور میں کل رانا ثناء اللہ صاحب کو سن رہی تھی اور میں تو حیران پریشان رہ گئی، اور میرے گھر میں جتنے لوگ تھے وہ مجھے دیکھیں اور میں ان کو دیکھوں کہ رانا ثناء اللہ صاحب نے کیا دیا۔ انہوں نے کہا سکتے ہیں کیا؟ پتہ نہیں ہمارے پاس ابھی وہ ریڈی ہے یا نہیں، لیکن میں آپ کو بتا دیتی ہوں اندازاً کہ وہ انہوں نے کیا کہا۔ انہوں نے کہا کہ میں اپنے ملازم کے نام پہ اکاؤنٹ کھولوں، میں اسے چاہے 18,000 روپے دوں، 20,000 روپے دوں، یہ میری مرضی ہے۔ اور ذرا یہ سن لیں کہ ذرا سن لیں رانا صلی اللہ علیہ صاحب کیا کہہ رہے ہیں۔ میرا ملازم ہے، میں اسے 18,000 تنخواہ دیتا ہوں یا 20,000 تنخواہ دیتا ہوں، اس کے اکاؤنٹ کے اوپر میں نے اس کے نام پہ میں نے اکاؤنٹ کھولا ہے، اور اس اکاؤنٹ سے میں نے اپنی کسی دوست سے رقم لے کے اس میں جو ہے وہ میں نے جمع کروائی ہے۔ بتائیں کس جرم اور کس قانون کے تحت آپ مجھے پروسیڈ کریں گے، بتائیں۔ میں اس کا آگے کیا جواب دوں؟ ویسے یہ تو ایکسپٹنس آف، نہیں آپ شہزاد اکبر سے آپ پوچھ لیں، شہزاد اکبر سے آپ پوچھ لیں کہ وہ کس جرم کے تحت مجھے پروسیکیوٹ کرے گا، یہ مجھے بتا دیں۔ میں مان رہا ہوں، وہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اچھا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں زیدی صاحب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میرا ملازم ہے، میں اسے 20,000 روپے تنخواہ دیتا ہوں، میں نے اس کے نام پہ اکاؤنٹ کھلوایا ہے، میں نے اس کے نام پہ اپنے 2-3 چیک اس کے اکاؤنٹ میں نے کیش کروا کے، وہ کیش میں نے نکلوا کے اپنے کسی کام کے لیے استعمال کیا ہے۔ آپ مجھے بتائیں کس قانون کے تحت مجھے پروسیکیوٹ کریں گے؟ یہ فراڈ شہزاد اکبر صاحب سے پوچھ کے بتا دیں گے۔ اسے کہتے ہیں نو فراڈ۔ میں بتا دیتا ہوں، نو فراڈ بھائی، میں نے خود کھلوایا ہے۔ اسے کہتے ہیں منی۔ یہ جو رانا صاحب نے کہا یہ کرائم ہے کہ کسی کے نام پہ میں نے اکاؤنٹ کھولا ہے اور میں اس سے فنڈز ٹرانسفر کر رہی ہوں، یہ کیا ٹیکس ایویژن میں آئے گا، ایمبیزلمنٹ آف فنڈز میں آئے گا، منی لانڈرنگ میں آئے گا، یا تینوں میں آئے گا، یا کسی میں نہیں آئے گا؟ غالباً رانا ثناء اللہ صاحب لا منسٹر بھی رہے ہیں، یہ ہمارے ملک کی ایک آئرنی ہے کہ ایک وزیر قانون رہا ہے اور وہ اس قسم کی بات کر رہا ہے۔ اگر آپ نیب کا قانون دیکھتے ہیں تو اس میں ایک ورڈ نہ صرف نیب کے قانون میں، اس ملک کے بے تحاشا قوانین میں بے نامی ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں کہ آپ کسی کے نام پہ کوئی چیز رکھتے ہیں، اگر کسی میں شامل آپ کی وائف آ سکتی ہے، آپ کا بیٹا آ سکتا ہے، تو آپ کا ملازم کیسے نہیں آ سکتا؟ اگر آپ ملازم کے نام پہ کوئی پیسہ رکھتے ہیں تو اس کا پرپس یہی ہوتا ہے کہ آپ پبلک سے چھپا رہے ہیں، آپ پبلک آفس ہولڈر ہیں، آپ اپنے نام پہ نہیں رکھ پاتے، آپ اپنے ڈرائیور کے نام پہ، اپنے کوک کے نام پہ، اپنے مالی کے نام پہ، اور اس میں سپریم کورٹ نے بے تحاشا یہ رولنگز دی ہیں کہ یہ جون سی ہیں یہ بے نامی ٹرانزیکشنز کہلاتی ہیں۔ اور اگر رانا ثناء اللہ صاحب کو یہ نہیں پتا اور وہ شہزاد اکبر کو کہہ رہے ہیں تو یہ بڑے افسوس کی بات ہے۔ تو پھر ادھر تو عمران خان صاحب کا بھی تو وہ جو فلیٹ تھا جو جمائمہ صاحبہ کے نام میں تھا وہ بھی تو پھر بے نامی ہوا یا نہیں؟ نہیں، بے نامی کا مطلب ہے آپ نے چھپایا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ بتاتے ہیں کہ یہ وائف کے نام پہ ہے اور اس کی سورس یہ ہے، یا اپنی مسز کے نام پہ یا بیٹے کے نام پہ رکھنا جرم نہیں ہے، لیکن آپ اگر پبلک آفس ہولڈر ہیں نمبر 1 تو آپ کہیں کہ جی یہ ہے وہ پیسہ جس سے میں نے کمایا ہے۔ لیکن یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو ٹیٹیاں اربوں روپے کی لگ گئیں، وہ جو کروڑوں روپے کا پیسہ آ رہا ہے، وہ شخص جو کبھی بیرون ملک نہیں گیا، جس کے پاس پاسپورٹ نہیں ہے، اس کو جب پیسہ ملتا ہے تو یا تو مانے کہ یہ میں نے ڈالا ہے، ادھر کہتے ہیں ہم تو اس کو جانتے نہیں، اس سے پوچھیں کہ یہ کس کا ہے، سلمان سے پوچھیں یہ کس کا پیسہ ہے۔ آخری چیز جو ہے وہ جو ہم پوچھنا چاہیں گے وہ یہ کہ اب کیا فیوچر کیا ہے، کیا ان کی گرفتاری آج ہو سکتی ہے، ہو جائے گی؟ اگر ہو جاتی ہے تو ضمانت کا کیا ہوگا؟ اگر پہلے ضمانت ہو جاتی ہے تو گرفتاری ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی؟ اس کے بارے میں بتائیں۔ دیکھیے، ضمانت کے لیے قبل از گرفتاری کے لیے ایک چیز ضروری ہوتی ہے کہ آپ نے خود عدالت کے سامنے موجود ہونا مینڈیٹری ہے، یہ مسٹ ہے۔
جب تک وہ عدالت کے سامنے پیش نہیں ہوں گے. اب ان کے پاس دو راستے ہیں. ایک تو وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب عدالت میں کیس لگے, اگر ان کی لیگل ٹیم کو تھوڑی سی سمجھ آ جائے تو وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جناب ہم آنا چاہ رہے ہیں, ہمیں روکا جا رہا ہے, عدالت اس کاروائی کو روکے اور ہمیں اندر آنے دیا جائے اور پھر جو عدالت فیصلہ کر لے. اور اگر عدالت کہتی ہے کہ جناب یہ ہمارا کام نہیں ہے, آپ نے درخواست لگائی ہے, آپ عدالت میں آئیے اور تشریف لے کے آئیے, اور اس سے پہلے نیب اریسٹ کر لیتی ہے, تو نیب کے پاس یہ موقف ہے کہ جناب ہم نے کوئی انہیں ابھی اریسٹ اس لیے کیا ہے کیونکہ کل سے ہم انہیں ڈھونڈ رہے ہیں, یہ چھپ رہے ہیں, یہ انڈر گراؤنڈ گئے ہوئے ہیں, اور اس ملک کا قانون, اس ملک کا نیب کا آرڈیننس یہ اجازت دیتا ہے کہ چیئرمین نیب نے اگر وارنٹس دیے ہوئے ہیں تو ان کو فوری طور پہ ایگزیکیوٹ کیا جائے. تو یہ دونوں چیزیں ہیں. تو لیٹ سی کہ اب ول کیا بنتی ہے اور ہائی کورٹ کیا اس پہ انسٹرکشنز اور ڈائریکشن. بہت شکریہ ادا کریں گے راجہ صاحب, آپ کا وقت دیا آپ نے.